अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज क़ाइम आल मुहम्मद अम्मा बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, नहायत तुलानी वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और जमालुस्सालिकीन आयतुल्लाह मिर्ज़ा जवाद आगा मलकी तबरेज़ी के हालात ज़िंदगी आज हम आगाज़ कर रहे हैं। मोमिनीन ने तकाज़ा किया, बयान करता चलूँ आपकी खिदमत में कि बाज़ शख्सियात तारीख़ इस्लाम में ऐसी गुज़री हैं कि जो जामे शख्सियात हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के बाज़ ऐसे नुमायाँ पहलू उनकी जामइयत पर असर अंदाज़ होते हैं और ज़िंदगी के बाकी मुमताज़ पहलू पोशीदा रह जाते हैं। ऐसी ही शख्सियात में से एक शख्सियत मिर्ज़ा जवाद आगा मलकी तबरेज़ी की शख्सियत है। मरहूम इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत भी इन्हीं शख्सियात में से है। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को एक सियासी रजुल के उन्वान से पहचाना जाता है, एक ऐसी शख्सियत के उन्वान से पहचाना जाता है कि जो सियासत मदार है। लेकिन इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के फ़ैलसूफ़ होने के पहलू को, इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के आरिफ़ होने के पहलू को और इसके अलावा एक नामी ग्रामी फ़क़ी उसूली मुहद्दिस होने के पहलू को, वो तमाम पहलू जो हैं वो इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के जो है वो मुताअस्सिर होते हैं इमाम की सियासी जद्दोजहद की वजह से। और इसी तरह जमालुस्सालिकीन मिर्ज़ा जवाद आगा मलकी तबरेज़ी जो एक जामे शख्सियत हैं, यानी मुहद्दिस हैं, यानी मुतकल्लिम हैं, यानी फ़ैलसूफ़ हैं, यानी फ़क़ी हैं, यानी आरिफ़ हैं, लेकिन चूँकि उनकी ज़िंदगी का अखलाकी बोध और उनकी ज़िंदगी का जो इरफ़ानी बोध है वो इस कदर उसका ग़लबा है बाकी तमाम अबाद पर कि मिर्ज़ा जवाद आगा मलकी तबरेज़ी को सिर्फ़ आरिफ़ के उन्वान से पहचाना जाता है। उन्हें फ़क़ी के उन्वान से लोग कम पहचानते हैं, उन्हें फ़ैलसूफ़ होने के एतबार से लोग कम पहचानते हैं, या एक मुहद्दिस होने के एतबार से लोग उन्हें कम पहचानते हैं। लिहाजा मिर्ज़ा जवाद आगा मलकी तबरेज़ी के हालात ज़िंदगी आपकी खिदमत में बयान करेंगे और उम्दा महवर हमारा मरहूम आयतुल्लाह हसन ज़ादे आमूली के बयानात हैं जो उन्होंने मिर्ज़ा जवाद आगा मलकी तबरेज़ी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की और कलम से तहरीर किए मतालिब उन्हें आपकी खिदमत में बयान करेंगे। लेकिन आज की गुफ्तगू में इब्तिदाअन मुक़द्दिमतन हम औलियाए इलाही की पहचान, औलियाए इलाही का मकाम और औलियाए इलाही की अज़मत को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की एक नहायत ही गरांक़द्र हदीस से आपकी खिदमत में बयान करेंगे। हदीस नकल होती है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन नूरानी कलिमात को अपने आबाओ अजदाद से बयान कर रहे हैं और अपने आबाओ अजदाद से नकल करते हुए बयान करते हैं कि मेरे जद्द अमजद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये रिवायत मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद है। हम आपकी खिदमत में मरहूम कुलैनी की किताब उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 237 है, हदीस नंबर 25 के तहत आपको इस हदीस से मुतारिफ़ करवा रहे हैं जिसमें औलियाए इलाही को बयान किया गया है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये जान लेना ज़रूरी है कि अल्लाह का वली वो शख्स हो सकता है जो अल्लाह को पहचानता हो, अल्लाह की मारिफत रखता हो और अल्लाह की अज़मत को, जलालत को जो है वो कद्र की निगाह से देखता हो, उसकी अज़मत के सामने सजदा रेज़ हो। ऐसे शख्स को अल्लाह का वली कहते हैं। लेकिन जब इंसान अल्लाह की मारिफत हासिल कर लेता है तो उसके कुछ लवाज़िमात हैं जो उसके आज़ाओ जवारे से जारी होते हैं। लिहाजा इस हदीस में बाकायदा इन्हीं
مطالب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، اصول کافی کا متن ہے، توجہ فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے من عرف اللہ وعظمہ، یعنی جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے اور اللہ کی عظمت کو درک کر لیتا ہے، منع فاہ من الکلام، یعنی وہ اپنی زبان کو اور اپنے منہ کو کلام سے منع کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی معرفت کا لازمہ یہ ہے کہ انسان کی زبان گفتگو سے رک جائے، یعنی انسان اپنی زبان کو بیہودہ کلام سے روک دے، اضافی کلام سے روک دے، اس کی زبان سے غیر ضروری کلام جاری نہیں ہونا چاہیے۔ وَبَطَنَهُ مِنَ الطَّعَامِ، اور وہ پرخوری سے اپنے بطن کو، اپنے پیٹ کو روک لیتا ہے، یعنی وہ غذا اور وہ خوراک استعمال کرتا ہے جو خوراک اور غذا اس کے لیے ضروری ہو، جس پر اس کی حیات کا دار و مدار ہو۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَغَنَّ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، یعنی وہ شخص جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی عظمت کو بھی درک کر لیتا ہے، ایسا شخص اپنے نفس کو روزہ رکھنے کا عادی بنا لیتا ہے اور تہجد کے وقت قیام کے لیے وہ اپنے نفس کو ریاضت دیتا ہے۔ لہٰذا جب انسان کے وجود میں اللہ کی معرفت آ جائے تو عزیزان محترم اس معرفت کا لازمہ یہ ہے کہ انسان کی زبان گونگ ہو جاتی ہے، انسان اپنی زبان سے بیہودہ گفتگو کو، بیہودہ کلام کو جاری نہیں کرتا ہے، انسان اپنے پیٹ پر کنٹرول کرتا ہے، یعنی اضافی پرخوری نہیں کرتا، چونکہ یہ آفات کا باعث بنتا ہے۔ انسان اللہ کی طرف سلوک کرنے سے رک جاتا ہے اگر انسان پرخوری کا مصداق ہو، انسان صائم ہو جاتا ہے اگر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو پہچان لے تو وہ صائم بھی ہے اور قائم بھی ہے، صیام بھی رکھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کر کے تہجد گزاری کرتا ہے۔ اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات اپنی لسان مبارک سے جاری کیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قالو، میرے آباء و اجداد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دے کے کہا بے آبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ، اے رسول خدا ہمارے آباء و اجداد آپ پر قربان جائیں، ہؤلاء اولیاء اللہ، یہ جو آپ نے بیان کیا کہ جس شخص کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے، جو شخص اللہ کی قدر و منزلت کو اور عظمت کو پہچان لیتا ہے، اس شخص کی زبان بیہودہ کلام سے رک جاتی ہے، وہ شخص پرخوری سے رک جاتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ اپنے نفس کو روزے داری کا پابند بنا لیتا ہے، وہ شخص تہجد گزاری کا پابند ہو جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ ہمارے آباء و اجداد آپ پر قربان جائیں، بتائیے کہ کیا یہ افراد اللہ کے اولیاء ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کی کیا پہچان ہے؟ سکتو، وہ خاموش ہوتے ہیں، فکانا سکوتہم ذکرن، وہ اپنی زبان کو بیہودہ کلام سے جب روک لیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی زبان جب گنگ ہو جاتی ہے تو ان کا خاموش رہنا خود ذکر الہی ہوتا ہے، یعنی وہ خاموشی میں اللہ کی آیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ کے جمال و کمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی ان کی خاموشی اور ان کا خاموش رہنا خود ذکر الہی کی علامت ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَنَظَرُ، یہ اولیاء الہی جب نظر کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کسی چیز کو، مشاہدہ کرتے ہیں، فَكَانَ نَظْرُهُمْ عِبْرَةً، تو جب بھی وہ کسی چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں تو اس سے وہ سبق سیکھتے ہیں، اس سے وہ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ وَنَطَقُ، اور اولیاء الہی جب کلام کرتے ہیں، جب گفتگو کرتے ہیں، فَكَانَ نُطْقُهُمْ حِكْمَةً،
تو ان کی زبان بیہودہ گفتگو سے جو ہے وہ آراستہ نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی زبان پر بیہودہ کلمات کو جاری نہیں کرتے ہیں۔ فَكَانَ نُطْقُهُمْ حکمتاً، تو ان کا بولنا گویا کہ حکمت آمیز کلمات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَشُوا، اور جب اولیاء الہی زمین پر چلتے ہیں فَكَانَ مَشْيُهُمْ بَيْنَ النَّاسِ بَرْكَةً، تو اولیاء الہی کا زمین پر لوگوں کے درمیان چلنا لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اولیاء الہی کی عظمت اور مقام میں آخر میں جان مطلب بیان کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْآجَالُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْهِمْ، اگر موت کا مقررہ وقت جو اللہ تبارک و تعالی نے ان اولیاء کے لیے مقرر رکھا ہے، وہ اگر وقت مقررہ ان کے لیے مقرر نہ ہوتا لم تستقر ارواحہم فی اجسادہم، تو ان کی ارواح ان کے جسموں میں استقرار پیدا نہ کرتی، خوفاً من العذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے، وشوقاً الی الثواب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب سے کہ شوق میں ان کی ارواح ان کے بدنوں میں باقی نہ رہتی اور وہ اپنے بدنوں سے اپنی ارواح کو خارج کر لیتے۔ تو عزیزان محترم، ان نورانی کلمات کا مصداق مرحوم مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی ہیں، مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کلمات کا مصداق ہے، اور ایسے ہی جلیل القدر علماء اور عرفاء اور بزرگان دین ان کلمات کا مصداق ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان علماء، ان بزرگان، ان عرفاء کے حالات زندگی کو جاننے، سیکھنے، سمجھنے اور ان سے سبق لینے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔